مچھلی ہے جس کے منہ میں زبان نہیں رکھی گئی۔ مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس موقع پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسے مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ناظرین، ابلیس سمندروں کی طرف نکل گیا جہاں اس کی سب سے پہلے ملاقات مچھلی سے ہوئی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ مچھلی کو سنایا اور کہا کہ آدم سمندر اور دریاؤں کا شکار کرے گا اور مچھلیوں کو اپنی خوراک بنائے گا، جس پر مچھلی نے تمام دریائی جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی سنائی۔ مچھلی کو یہ کہانی سنانے کی وجہ سے زبان جیسی نعمت سے رب قدیر نے محروم کر دیا۔ ایک دن ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے مگر مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مزید یہ کہ مچھلی صرف پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ظلم کیا اور اللہ کی ان نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کون سا ظلم؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ آدم کو سجدہ کرے، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس جرم کی پاداش میں ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ بدصورت بنا کر زمین پر گرا دیا گیا۔ ابلیس حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور سب کو بتانے لگا کہ انسان زمین میں سب پر ظلم کرے گا۔ اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھیں، ان کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھڑکایا اور کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی جانور کو انسان کے خلاف بھڑکانے لگی، تو یوں اللہ رب العزت نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں موبال پیدا کر دیا۔ یہ بات کتاب مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 159 پر موجود ہے۔ یہ حکم نافذ کر دیا گیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد ہم نے پانی تک محدود کر دی ہے۔ تم جب بھی پانی سے باہر نکلو گی خود ہی تڑپنے لگو گی۔ اسی لیے مچھلیاں جب پانی سے جدا ہوتی ہیں تو تڑپنے لگتی ہیں اور ان کا سارا خون ان کے گلے میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی جانور کو ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کہ جانور کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی پہ یہ قانون نافذ کر دیا کہ پانی سے جدا ہو کر تڑپنے لگتی ہے اور اس کا سارا خون اللہ کے حکم سے اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک سمندری مخلوقات میں سے صرف مچھلی کا کھانا حلال ہے۔ مچھلی کے علاوہ کسی اور سمندری جانور کا کھانا جائز نہیں ہے۔ پس سمندری مخلوقات میں سے صرف مچھلی حلال ہے، اور مچھلی کی انواع و اقسام میں مچھلی کے ماہرین کی رائے معتبر ہے کہ وہ مچھلی ہے یا نہیں۔ اہل لسان اور اہل لغت کے بعد آخری رائے ماہرین ہی دے سکتے ہیں، لہٰذا سمندری مخلوقات کی جو قسم اہل لغت اور ماہرین کے مطابق مچھلی کی قسم ٹھہرے گی صرف وہ حلال ہوگی، اور جو مچھلی کی اقسام میں سے نہیں ہوگی وہ حلال نہیں ہوگی۔
لہٰذا فقہ حنفی کے مطابق یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ مچھلی کی کون سی قسمیں حرام ہیں۔ بہرحال اگر ماہرین کہیں کہ یہ مچھلی ہے تو وہ حلال ہے۔ بعض اوقات سمندر میں سانپ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں کچھ ماہرین مچھلی کہتے ہیں اور کچھ سانپ کہتے ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3329 میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اور اگر عورت پہل کر جائے تو بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، دین اسلام کے حوالے سے مچھلی انتہائی اہم جانور ہے جس کا اسلام کے کئی واقعات میں ذکر موجود ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں بھی مچھلی کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی مچھلی کے واقعات موجود ہیں، اور اسی طرح نبی کریم